محبت کی چنگاری۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، آج سے میرے سارے کام تم کرو گی۔ غفار کی دھاڑ سے کھانے کی میز پر پڑی پلیٹیں بھی جیسے لرز کر رہ گئیں۔ فاریہ جو ابھی چائے کی پیالی میز پر رکھنے ہی لگی تھی، اس اچانک چیخ سے بوکھلا گئی اور چائے کے چند گرم قطرے میز پوچھ پر گر کر ایک بدنما سا نقشہ بنانے لگے۔ دیکھ لو اس کے کام۔ ذکیہ بیگم نے حقارت سے میز پوچھ کے داغ کو دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کر اپنی نئی نویلی بہو کو دیکھا جو سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ ابھی کل ہی تو آئی ہے اور آج ہی گھر کا حلیہ بگاڑنے پر تل گئی ہے۔ فاریہ نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹہ درست کیا۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی اور رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ 21 برس کی عمر خواب دیکھنے کی ہوتی ہے، لیکن فاریہ کی آنکھوں میں اس وقت صرف خوف تھا۔ کورٹ میرج کا فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا جوا تھا اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بازی ہار چکی ہو۔ میں ناشتہ لا رہی تھی غفار۔ اس کی آواز بمشکل اس کے گلے سے نکلی۔ غفار صاحب کہو۔ غفار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے صفاقی سے کہا۔ اس کے چہرے پر وہ نرمی کہیں نہیں تھی جو شادی سے پہلے اس کے لہجے کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ 26 برس کا غفار اس وقت کسی جلاد سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اور ناشتہ لا نہیں رہی تھی، ناشتہ خراب کر رہی تھی۔ یہ پراٹھا ہے یا جلی ہوئی روٹی؟ اس نے انگلی کے اشارے سے پلیٹ میں موجود قدرے گہرے رنگ کے پراٹھے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مجھے اندازہ نہیں ہوا توے کی آنچ کا۔ فاریہ نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ وہ اپنے گھر میں لاڈلی تھی، کچن کے کاموں سے اسے ہمیشہ دور رکھا جاتا تھا اور غفار یہ سب جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاریہ نے کبھی چائے کے سوا کچھ نہیں بنایا، پھر بھی آج صبح اٹھتے ہی اس نے حکم صادر کیا تھا کہ ناشتہ فاریہ بنائے گی۔ اندازہ تو اب تمہیں ہوگا بی بی، ذکیہ بیگم نے لقمہ توڑتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ماں باپ کے گھر تو شہزادی بن کر رہی ہو، مگر یہاں نخرے نہیں چلیں گے۔ لیکن امی، مجھے واقعی کھانا بنانا نہیں آتا، میں سیکھ لوں گی۔ فاریہ کی آواز بھرا گئی۔ ذکیہ بیگم نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا جو فاریہ کے دل پر نشتر کی طرح لگا، لیکن اسے گھر کے کام کرنا نہیں آتا۔ وہ اپنی بات دہراتے ہوئے طنز سے بولی، چکر چلانا اور گھر سے بھاگنا آتا ہے تو کھانا بنانا بھی سیکھ لے گی۔ کورٹ کچہری کے راستے تو بڑی آسانی سے یاد ہو گئے تھے، کچن کا راستہ یاد کرنے میں کیا موت پڑ رہی ہے؟ فاریہ کا چہرہ فخ پڑ گیا۔ یہ تانا سیدھا اس کے کردار پر وار تھا۔ اس نے بے یقینی سے غفار کی طرف دیکھا، اس امید پر کہ شاید وہ اپنی ماں کو روکے گا، شاید وہ کہے گا کہ امی یہ میری بیوی ہے، اس کی عزت میری عزت ہے۔ لیکن غفار خاموشی سے چائے کا گھونٹ بھرتا رہا، جیسے وہ بھی اپنی ماں کی بات سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ آپ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فاریہ کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ کہا، آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے مجھ سے، کوئی زبردستی تو نہیں تھی، پھر یہ سلوک کیوں؟ غفار نے چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا۔ آواز اتنی شدید تھی کہ فاریہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا 6 فٹ کا قد فاریہ کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، کیا ہے نکاح۔ وہ جھک کر فاریہ کے چہرے کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی، تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے۔ فاریہ دم بخود رہ گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں لگتا تھا کہ کورٹ میرج کر کے تم کوئی رومانوی داستان رقم کرو گی۔ غفار نے تمسخر اڑایا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں پھولوں کے ہار پہناؤں گا؟ میرے گھر والوں کی عزت مٹی میں ملا کر، محلے بھر میں ہمارا تماشا بنا کر تم یہ امید رکھتی ہو کہ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا؟ لیکن غفار، یہ فیصلہ ہم دونوں کا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ امی نہیں مانیں گی تو ہم یہ قدم اٹھائیں گے۔ فاریہ نے دہائی دی۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ میں نے اپنا گھر، اپنے ماں باپ، سب کچھ آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے بولا، ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں تھا تو میری کیا خاک کرو گی؟ عشق کے دعوے کرنا بہت آسان ہے فاریہ بی بی، نبھانا بہت مشکل ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی ناولوں کی کہانی نہیں ہوتی۔ ذکیہ بیگم نے اطمینان سے پراٹھے کا نوالا منہ میں رکھا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی غفار، ان ماڈرن لڑکیوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں۔ اب بھگتو، لیکن کان کھول کر سن لو لڑکی، اس گھر میں رہنا ہے تو نوکرانیوں کی طرح کام کرنا پڑے گا۔ میرے بیٹے کو گرم روٹی چاہیے، جلی ہوئی نہیں۔ فاریہ شرمندہ کھڑی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے بیچ چوراہے پر برہنہ کر دیا گیا ہو۔ اس کا اپنا شوہر جس کے لیے اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی تھی،
وہ اس وقت کھانے کی میز پر مسلسل اسے ذلیل کر رہا تھا۔ ہر لفظ ایک کوڑے کی طرح اس کی روح پر برس رہا تھا۔ کمرے میں عجیب سی گھٹن تھی۔ فاریہ کے پیروں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یوں سب کے سامنے اسے ذلیل کرے گا۔ اسے لگا تھا کہ غفار غصے کا تیز ضرور ہے، مگر اس سے محبت کرتا ہے۔ مگر آج وہ محبت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، صرف ایک زخمی انا والا مرد کھڑا تھا جو بدلہ لے رہا تھا۔ اب یہاں کھڑی کیا میرا منہ دیکھ رہی ہو؟ غفار دوبارہ چیخا۔ جاؤ میرے لیے دوبارہ ناشتہ بنا کر لاؤ، اور اگر اس بار کچھ جلا تو یاد رکھنا وہ آخری دن ہوگا تمہارا اس گھر میں۔ فاریہ نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر غفار کو دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ان آنکھوں میں اب شکایت نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا دکھ تھا، ایک ایسا دکھ جو چیخنے چلانے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے غفار کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نظر میں ایک سوال تھا، کیا یہ وہی غفار ہے جس نے مجھے تحفظ کا یقین دلایا تھا؟ غفار جو مزید کچھ سخت سست کہنے ہی والا تھا، فاریہ کی اس خاموش اور بے بس نگاہ پر ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو اور چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت نے ایک لمحے کے لیے غفار کے دل پر دستک دی۔ وہ جو غصے اور نفرت کی ڈھال پہنے کھڑا تھا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ڈھال میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ فاریہ کی وہ نگاہ سیدھی اس کے دل کے اس گوشے میں اتری جہاں اب بھی کہیں بہت گہرائی میں محبت دفن تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آ گیا جب اس نے پہلی بار فاریہ کو دیکھا تھا۔ وہ کتنی شوخ اور چنچل تھی، اور آج اس کے سامنے ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح کھڑی تھی۔ غفار کا ہاتھ جو فضا میں انگلی اٹھائے معلق تھا، آہستہ سے نیچے گر گیا۔ اس کے حلق میں الفاظ پھنس گئے۔ ماں کی موجودگی اور اپنی مردانہ انا کے حصار میں قید ہونے کے باوجود اس لمحے اس کی نفرت کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ جاؤ۔ غفار نے نظریں چرا کر میز پر رکھی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آواز میں وہ پہلے والی گرج نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تھکان اور مدھم سی لرزش تھی۔ جاؤ کچن میں دیکھو، کچھ اور بنا لاؤ۔ زکیہ بیگم نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ ان کی تجربہ کار آنکھوں نے بیٹے کے لہجے کی تبدیلی کو بھانپ لیا تھا، مگر وہ خاموش رہیں۔ فاریہ نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑیں اور بنا کوئی جواب دیے پلٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی غفار کی نظریں اس خالی جگہ پر جمی رہیں جہاں وہ ابھی کھڑی تھی۔ اسے اپنے سینے میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ ضمیر کی خلش تھی، یا شاید محبت کی وہ چنگاری جو راکھ کے ڈھیر تلے اب بھی سلگ رہی تھی۔ کچن کے سینک میں برتن دھوتے ہوئے پانی کی دھار فاریہ کے ہاتھوں پر گر رہی تھی، مگر اسے ٹھنڈک کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والی تذلیل گونج رہی تھی۔ آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو سینک کے پانی میں مل کر بے نشان ہو رہے تھے۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، شاید بس 1 سال پہلے کی۔ شہر کا ایک گنجان آباد تنگ گلیوں والا محلہ، جہاں گھروں کی دیواریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور راز کبھی راز نہیں رہتے تھے۔ فاریہ کے گھر کے حالات کبھی اتنے برے نہیں تھے، مگر والد کے اچانک فالج کے حملے نے گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ جب باپ بستر سے جا لگا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آئی، تو 21 سالہ فاریہ کو اپنی حیا اور پردے کو مجبوری کی چادر میں لپیٹ کر گھر کی دہلیز پار کرنی پڑی۔ وہ محلے سے کچھ دور ایک گارمنٹس فیکٹری میں دھاگا کاٹنے کا کام کرنے لگی۔ اسی محلے کے نکڑ پر ایک پرانے مکان کی بیٹھک میں غفار جنرل سٹور تھا۔ غفار کی کہانی بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ بچپن میں سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو اس نے کھیل کود کی عمر میں ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیا۔ بیوہ ماں زکیہ بیگم کا سہارا بننے کے لیے اس نے ہر طرح کی مزدوری کی، اور پھر جمع پونجی سے اپنے گھر کی بیٹھک میں یہ چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے دکان چل نکلی تھی۔ فاریہ کا اکثر سودا سلف لینے وہیں جانا ہوتا تھا۔ ان کا مہینے کا کھاتا چلتا تھا، کیونکہ تنخواہ ملنے تک گھر کا راشن ادھار پر ہی آتا تھا۔ وہ شام کا وقت تھا، فاریہ فیکٹری سے واپسی پر دکان پر رکی۔ اس نے بڑی سی چادر میں خود کو اچھی طرح چھپایا ہوا تھا، صرف چہرہ کھلا تھا جس پر تھکاوٹ اور گرد کی تہیں جمی تھی۔ غفار بھائی، آدھا کلو چینی اور 1 پاؤ گھی دے دیں، فاریہ نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ غفار جو کاؤنٹر پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا، آواز سن کر چونکا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ فاریہ کو دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رکی۔ وہ اسے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ اس کی سادگی، اس کی شرافت اور حالات سے لڑنے کا جذبہ غفار کو متاثر کرتا تھا۔ جی ابھی دیتا ہوں۔ غفار نے جلدی سے کاپی بند کی اور سامان تولنے لگا۔
آج بڑی دیر ہو گئی آپ کو؟ غفار نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے سودے کے علاوہ کوئی بات کی تھی۔ فاریہ جھجک گئی۔ جی وہ آج اوور ٹائم لگایا تھا، دوائیوں کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ غفار کا ہاتھ چینی تولتے ہوئے رک گیا۔ اسے اس لڑکی پر شدید ترس آیا جو اتنی کم عمری میں گھر کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے خاموشی سے سامان تھیلی میں ڈالا اور کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے بولا، اگر کبھی پیسوں کی زیادہ تنگی ہو تو پریشان مت ہوا کریں، دکان آپ کی ہی ہے، جب سہولت ہو دے دیجیے گا۔ فاریہ نے ممنونیت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو تشکر تھا وہ غفار کے دل میں اتر گیا۔ بہت شکریہ غفار بھائی، مگر ادھار اتنا ہی لینا چاہیے جتنا انسان اتار سکے۔ وہ چلی گئی لیکن غفار دیر تک اس خالی راستے کو دیکھتا رہا۔ یہ تعلق کی شروعات تھی۔ آہستہ آہستہ یہ جھجک کم ہونے لگی۔ فاریہ جب بھی دکان پر آتی 2-4 باتیں ہو جاتی۔ وہ اسے اپنے والد کی بیماری کا بتاتی، کبھی فیکٹری کی سختیاں بیان کرتی۔ غفار سے تسلی دیتا، کبھی ٹھنڈی بوتل پلا دیتا تو کبھی بسکٹ زبردستی ہاتھ میں تھما دیتا۔ فاریہ کو اس اجنبی مرد کی ہمدردی میں ایک عجیب سا سکون ملنے لگا۔ وہ جو دنیا کے سامنے چٹان بنی رہتی تھی غفار کے سامنے اپنے دکھوں کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ تمہیں پتا ہے غفار، ایک دن وہ دکان کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی دکھی لہجے میں بولی۔ دوپہر کا وقت تھا اور دکان پر کوئی گاہک نہیں تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہیں بھاگ جاؤں، تھک گئی ہوں میں۔ صبح سے شام تک مشین کی طرح کام کرو، پھر گھر آ کر روٹیاں پکاؤ، ابا کی خدمت کرو اور بدلے میں امی کی جھڑکیاں سنو۔ غفار نے کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکاتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تم ہیرے جیسی ہو فاریہ، تمہاری قدر یہ لوگ نہیں جانتے۔ تمہیں تو کسی کے دل کا سکون ہونا چاہیے، یہ خود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فاریہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے نظریں اٹھا کر غفار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش اور محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرے نصیب میں سکون کہاں؟ اس نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ نصیب بدل بھی تو سکتے ہیں، غفار نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ محلے والوں کی آنکھیں تیز تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ فاریہ اب دکان پر ضرورت سے زیادہ دیر رکتی ہے۔ خسر پھسر شروع ہو گئی۔ جوان لڑکی ہے، اکیلے دکاندار سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے۔ خالہ سغرا نے ایک دن گلی میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں تبصرہ کیا۔ یہ بات فاریہ کے کانوں تک بھی پہنچی اور غفار کے بھی۔ اگلی بار جب فاریہ دکان پر آئی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ غفار، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، میری بدنامی ہو رہی ہے۔ غفار کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا فاریہ، لیکن میں تمہاری طرف انگلی نہیں اٹھنے دوں گا۔ میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فاریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ میں اپنی امی کو تمہارے گھر رشتہ لے کر بھیجنا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ فاریہ کو لگا جیسے اس کی اندھیری زندگی میں سورج نکل آیا ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور شرما کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس رات وہ بہت خوش تھی۔ اسے لگا کہ شاید اب اس کی مشقت کے دن ختم ہونے والے ہیں، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 دن بعد ذکیہ بیگم ناک بھو چڑھاتی فاریہ کے گھر پہنچی۔ فاریہ دل دھڑکتے ہوئے پردے کے پیچھے چھپی سب سن رہی تھی۔ دیکھیں بہن، فاریہ کی ماں سکینہ بیگم نے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہا، آپ کا بیٹا شریف ہے، محنتی ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن میں فاریہ کی شادی نہیں کر سکتی۔ ذکیہ بیگم حیران رہ گئی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ اپنا کاروبار ہے، گھر ہے اپنا۔ کمی بیٹے میں نہیں، ہمارے حالات میں ہے۔ سکینہ بیگم نے بے دردی سے سچ اگل دیا۔ فاریہ کے باپ کا حال آپ کے سامنے ہے۔ گھر کا خرچہ، دوائیاں، چھوٹے بہن بھائیوں کی فیسیں، یہ سب فاریہ کی تنخواہ سے چلتا ہے۔ اگر میں نے اسے بیاہ دیا تو ہم کیا کھائیں گے؟ زہر پھانکیں گے؟ پردے کے پیچھے کھڑی فاریہ کا وجود سن ہو گیا۔ اسے اپنی ماں کے الفاظ کسی خنجر کی طرح لگے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ بیٹی نہیں بلکہ ایک سنہری انڈے دینے والی مرغی ہے، کیونکہ اس سے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ تو کیا ساری عمر بیٹی کو گھر بٹھائے رکھو گی اپنی بھوک مٹانے کے لیے؟ ذکیہ بیگم نے طنز کیا۔ جب تک اس کے بہن بھائی کمانے کے لائق نہیں ہو جاتے فاریہ کہیں نہیں جائے گی۔ سکینہ بیگم نے فیصلہ سنا دیا۔ ذکیہ بیگم غصے میں پیر پٹکتی واپس آ گئی۔ انہوں نے آ کر غفار کو سب بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، شکر کرو ایسی لالچی عورت کے گھر رشتہ نہیں ہوا جو اپنی اولاد کا سودا کر رہی ہے۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ لیکن غفار نہیں بھولا۔ اس کا غصہ اور جنون بڑھ گیا۔ اگلے دن جب فاریہ چھپتی چھپاتی اس سے ملنے دکان کے پچھلے حصے میں آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔
تم نے سنا امی نے کیا کہا؟ وہ رو رہی تھی۔ غفار کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے فاریہ کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ دیکھا تم نے، میں نہ کہتا تھا کہ ان لوگوں کو تم سے محبت نہیں ہے، یہ سب خود غرض ہیں۔ تمہاری ماں نہیں، تمہاری دشمن ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم ساری زندگی ان کی نوکری کرو، ان کے لیے کماؤ اور پھر بوڑھی ہو کر مر جاؤ۔ وہ مجبور ہیں غفار۔ فاریہ نے اپنی ماں کا دفاع کرنا چاہا، حالانکہ اندر سے وہ خود ٹوٹ چکی تھی۔ کیا خاک مجبور ہیں؟ غفار چیخا۔ بیٹیوں کے نصیب ایسے نہیں روکے جاتے، یہ ظلم ہے۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ اپنی جوانی اس فیکٹری کی سلائی مشین اور ان لوگوں کے پیٹ بھرنے میں گزار دو گی؟ کل کو جب تمہاری خوبصورتی ڈھل جائے گی، کمر جھک جائے گی، تب کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں، تب یہی ماں تمہیں تانے دے گی۔ غفار کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح فاریہ کے کانوں میں اتر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی کمائی پر سب کا حق تھا سوائے اس کے اپنے۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا فاریہ۔ غفار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا لہجہ اب نرم لیکن پراسرار تھا۔ یا تو ان کی انا کی بھینٹ چڑھ جاؤ یا پھر اپنی زندگی جیو، میرا ساتھ دو، ہم کورٹ میرج کریں گے۔ کورٹ میرج؟ فاریہ کانپ گئی۔ نہیں غفار، یہ بہت بڑی بدنامی ہوگی، ابا مر جائیں گے۔ وہ ویسے بھی زندہ کہاں ہیں، بس سانسیں لے رہے ہیں۔ غفار نے تلخی سے کہا۔ سوچ لو فاریہ، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں اس جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں جہاں تم صرف ایک کمانے والی مشین ہو۔ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ میرے گھر میں تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، صرف تم اور میں۔ فاریہ کشمکش میں تھی۔ ایک طرف ماں باپ تھے جنہوں نے اسے پالا تھا، اور دوسری طرف وہ شخص تھا جو اسے ایک نئی خوشحال زندگی کے خواب دکھا رہا تھا۔ ایک ہفتے تک غفار نے اس سے بات نہیں کی۔ وہ جب دکان کے سامنے سے گزرتی وہ منہ پھیر لیتا۔ یہ بے اعتنائی فاریہ کے لیے سہانے روح بن گئی۔ اسے لگا کہ اگر غفار بھی چلا گیا تو اس کے پاس اندھیروں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آخرکار ماں کے روز روز کے تانے اور پیسوں کی ڈیمانڈ نے اسے توڑ دیا۔ ایک شام جب ماں نے اسے دوا کے پیسے کم لانے پر ڈانٹا تو اس نے فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح وہ فیکٹری جانے کے بجائے کچہری پہنچی۔ غفار وہاں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ وکیل نے کاغذات ان کے سامنے رکھے۔ دستخط کرتے وقت فاریہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر غفار کی مضبوط گرفت نے اسے سہارا دیا۔ تم ٹھیک کر رہی ہو فاریہ، اس نے سرگوشی کی، یہ تمہارا حق ہے۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی وہ فاریہ بنت اسلم سے فاریہ زوجہ غفار بن گئی۔ اس کے بعد جو طوفان آیا وہ متوقع تھا۔ محلے میں بھونچال آ گیا۔ سکینہ بیگم نے تھانے میں پرچہ کٹوانے کی کوشش کی، مگر نکاح نامے اور فاریہ کے بیان نے انہیں خاموش کروا دیا۔ فاریہ کے گھر والوں نے اسی دن اس سے ہر تعلق توڑ لیا۔ باپ کو شاید خبر بھی نہ ہوئی ہو کیونکہ وہ تو ہوش میں ہی کم رہتے تھے، مگر ماں نے سب کے سامنے کہہ دیا، آج سے میری بیٹی مر گئی۔ فاریہ خالی ہاتھ صرف پہنے ہوئے کپڑوں میں غفار کے گھر آ گئی۔ اسے لگا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، غفار اسے سنبھال لے گا، اس کی ماں کو منا لے گا۔ لیکن سہاگ رات کی اگلی صبح ہی تصویر کا دوسرا رخ سامنے آنے لگا۔ ذکیہ بیگم جو بیٹے کی ضد کے آگے خاموش تھی، اب اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ایسی لڑکی لائے جو گھر سے بھاگ کر آئی ہو۔ اور وہ غفار جو اسے دکان پر تسلیاں دیتا تھا کہ تم مشین نہیں ہو، اب اسی کے رویے میں تبدیلی آ رہی تھی۔ محلے کے تانے غفار کی مردانہ انا کو مجروح کر رہے تھے۔ دوستوں کی باتیں کہ یار غفار تم نے تو کمال کر دیا، محلے کی لڑکی بھگا لائے، اسے مبارکباد نہیں بلکہ طنز لگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس نے جذباتی ہو کر فیصلہ تو کر لیا، مگر اب سماج کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور اس شرمندگی کا سارا ملبہ وہ فاریہ پر گرا رہا تھا۔ اے لڑکی، کھڑی کھڑی خواب دیکھ رہی ہے کیا؟ ذکیہ بیگم کی کرخت آواز نے فاریہ کو ماضی کی وادیوں سے کھینچ کر واپس حال کے جہنم میں لا کھڑا کیا۔ وہ چونکی، ہاتھ اب بھی سنک میں تھے اور نل کھلا تھا۔ پانی کیوں ضائع کر رہی ہے؟ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں مفت کا مال ملتا تھا، یہاں بل دینا پڑتا ہے۔ ذکیہ بیگم نے کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے ڈانٹا۔ فاریہ نے جلدی سے نل بند کیا۔ جی وہ بس مت کر، جلدی کام نپٹا اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کر۔ غفار کو بھنڈی گوشت پسند ہے، اور خبردار جو اس بار مسالہ تیز ہوا تو۔ ذکیہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ فاریہ نے ایک لمبی سانس لی۔
ماضی کا وہ غفار جو اسے کہتا تھا تم مشین نہیں ہو، آج اسے ایک ایسی مشین میں تبدیل کر چکا تھا جس کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس کی محبت کے جال میں پھنس کر اس گھر میں آئی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی قید سے نکل کر غفار کی انا کے قید خانے میں پناہ لے لی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہاں وہ بیٹی ہو کر بھی مزدور تھی اور یہاں وہ بیوی ہو کر بھی غلام تھی۔ اس نے دوپٹہ کس کر باندھا اور بھنڈیاں کاٹنے لگی۔ ابھی تو سفر شروع ہوا تھا اور راستہ بہت کٹھن تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل رہے تھے، مگر فاریہ کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ فاریہ جو کبھی تتلی کی طرح چہکتی تھی اب ایک بجھی ہوئی راہ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق گھر کے کام کاج اور ساز کے تانوں کی نظر ہو گئی تھی۔ آئینے میں اب اسے اپنا عکس دیکھ کر خود پر ترس نہیں آتا تھا، بلکہ ایک عجیب سی اجنبیت محسوس ہوتی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا ہے۔ غفار کی نام نہاد محبت کا بھرم ٹوٹ چکا تھا اور کورٹ میرج کا وہ رومانوی قدم اب اس کے گلے کا توق بن گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کو یاد کرتی راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی، مگر شرمندگی کی ایسی دیوار اس کے اور اس کے میکے کے درمیان حائل تھی جسے عبور کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ ابا مجھے یاد کرتے ہوں گے، کیا امی نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، مگر پھر اسے اپنی امی کے آخری الفاظ یاد آتے کہ آج سے ہماری بیٹی مر گئی، اور وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ ایک منحوس دوپہر جب سورج اپنی پوری تمازت پر تھا، دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ فاریہ کچن میں تھی، دستک سن کر دوپٹہ سنبھالتی باہر آئی۔ غفار ابھی دکان سے کھانا کھانے آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کا ایک لڑکا ہانپتا ہوا کھڑا تھا۔ غفار بھائی، وہ لڑکا سانس درست کرتے ہوئے بولا۔ وہ اسلم چچا، فاریہ بھابی کے والد۔ فاریہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا ہو۔ کیا ہوا ابا کو؟ وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی۔ غفار نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ انتقال ہو گیا ہے ان کا۔ لڑکے نے سر جھکا کر خبر سنائی اور چلا گیا۔ فاریہ کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے در و دیوار ہلا دیے۔ ابا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دیوانوں کی طرح صحن میں چکرانے لگی۔ مجھے جانا ہے غفار، مجھے لے چلو، مجھے اپنے ابا کو دیکھنا ہے۔ غفار کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ موت کی خبر بڑی تھی، لیکن اس کے لیے یہ ایک مسئلہ زیادہ تھا۔ رو مت اب، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جاؤ چادر اوڑھ لو، میں لے چلتا ہوں۔ زکیہ بیگم کمرے سے باہر نکلی، ماتھے پر بل ڈالے۔ اب کیا نیا سے آپا ہو گیا؟ اس کا باپ مر گیا ہے، غفار نے جوتے پہنتے ہوئے کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، زکیہ بیگم نے رسمی طور پر کہا، لیکن پھر فوراً زہر بھی اگلا۔ چلو اچھا ہوا، بیچارہ ویسی بھی زندہ لاش بنا ہوا تھا، اور اس نے کون سا سکھ دیا تھا بیٹی کو جو اب یہ یوں دھاڑے مار رہی ہے۔ فاریہ نے اپنی ساس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس وقت اسے دنیا کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے کانوں میں صرف اپنے باپ کی وہ مدھم آواز گونج رہی تھی جب وہ آخری بار اس سے ملی تھی، اور انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے باپ کی قاتل ہے۔ اس کے بھاگ جانے کے غم نے ہی تو انہیں مار ڈالا ہوگا۔ وہ گلی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا آج اسے اجنبی لگ رہی تھی۔ گھر کے باہر شامیانہ لگا ہوا تھا اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ فاریہ جیسے ہی گاڑی سے اتری، عورتوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہی پڑوسی جو کبھی اسے پیار سے بلاتے تھے آج اسے حقارت اور تجسس سے دیکھ رہے تھے۔ آ گئی منہ کالا کروانے والی، باپ کو کھا گئی یہ لڑکی۔ کسی عورت کی سرگوشی فاریہ کے کان میں پڑی، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ صحن میں چارپائی پر سفید چادر میں لپٹا وجود پڑا تھا۔ فاریہ کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ وہی دہلیز پر گر پڑی اور گھٹنوں کے بل گھسٹتی ہوئی چارپائی کی طرف بڑھی۔ ابا، ابا آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں آئی ہوں، آپ کی پری آئی ہے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹانے کی کوشش کی تاکہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھ سکے، معافی مانگ سکے، ان کے قدموں میں گر سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چادر کو چھوتی، ایک سخت ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی۔ فاریہ نے بھیگی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ سامنے اس کی ماں سکینہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں، چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا، اور ان میں بیٹی کے لیے کوئی ممتا نہیں تھی، صرف ایک سرد اجنبیت تھی۔ خبردار جو ہاتھ لگایا۔ سکینہ بیگم کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں اتنی کاٹ تھی کہ فاریہ کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ امی،
امی مجھے ابا کو دیکھنے دیں، مجھے معافی مانگنی ہے۔ فاریہ گڑ گڑائی۔ کون سی معافی اور کس حق سے؟ سکینہ بیگم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہارا باپ تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تم اس گھر کی دہلیز پار کر کے گئی تھی۔ آج تو صرف جنازہ اٹھ رہا ہے۔ تم ایک غیر محرم کے ساتھ بھاگی تھی، آج تم ہمارے لیے بھی غیر ہو۔ امی خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ نہیں، سکینہ بیگم نے بے رحمی سے کہا، میری بیٹی مر چکی ہے۔ تم ایک مہمان ہو بلکہ ایک تماشائی ہو۔ اگر آئی ہو تو خاموشی سے کونے میں بیٹھو، میرے شوہر کی روح کو تکلیف مت دو۔ تمہارا یہاں کوئی حق نہیں، نہ رونے کا نہ چہرہ دیکھنے کا۔ فاریہ کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ ارد گرد کھڑی بہنیں اور چھوٹا بھائی بھی خاموش کھڑے رو رہے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر اسے گلے نہیں لگایا۔ وہ اپنے ہی گھر میں اچھوت بن گئی تھی۔ اس نے دور سے اپنے باپ کا زرد چہرہ دیکھا۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ اس کے لیے فکر مند رہتی تھیں اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ فاریہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ وہ مجرم ہے، مگر ماں کی سرد نگاہوں نے اس کی آواز دبا دی۔ وہ کسی مجرم کی طرح کونے میں سمٹی بیٹھی رہی۔ لوگ آتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ ہائے بیچارہ اسلم بیٹی کے غم میں ہی چلا گیا۔ ہر جملہ فاریہ کی روح پر کوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ جنازہ اٹھنے کا وقت ہوا۔ جب چارپائی اٹھائی گئی تو فاریہ بے اختیار ننگے پاؤں پیچھے بھاگی، مگر دروازے پر ہی رک گئی۔ اس گھر کی دہلیز اب اس کے لیے پرائی ہو چکی تھی۔ غفار جو باہر مردوں میں کھڑا تھا جنازے کے ساتھ چلا گیا۔ فاریہ اکیلی بے یارو مددگار اپنے ہی آنگن میں اجنبی بنی کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد سکینہ بیگم اس کے پاس آئیں اور خشک لہجے میں بولی، جاؤ اب اپنے گھر، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور دوبارہ مت آنا۔ فاریہ ٹوٹے قدموں کے ساتھ واپس غفار کے گھر پہنچی تو وہ بخار میں پھک رہی تھی۔ جسم کا درد روح کے درد کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ اگلے کئی دن فاریہ بستر سے نہ اٹھ سکی۔ غم اور ندامت نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ساس کا رویہ اب بھی نہیں بدلا تھا۔ اٹھ جاؤ، اب کتنا سوگ مناؤ گی؟ تیسرے دن ہی زکیہ بیگم سر پر آ کھڑی ہوئی۔ مرا ہوا باپ واپس نہیں آئے گا، گھر کے کام کیا پڑوسی کریں گے؟ میرا بیٹا بھوکا دکان پر گیا ہے اور نوابزادی بستر توڑ رہی ہیں۔ فاریہ نے بمشکل آنکھیں کھولی، سر چکرا رہا تھا۔ امی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت تو خراب ہونی ہی ہے، سارا دن رو رو کر اپنا حلیہ بگاڑ لیا ہے، منحوس صورت بنا کر رکھی ہے، گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ زکیہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ فاریہ اٹھ بیٹھی، اسے اٹھنا ہی تھا، اس کے پاس اب کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ غفار بھی ان دنوں خاموش اور چڑچڑا رہا۔ اسے فاریہ کا اداس چہرہ دیکھ کر ہمدردی کے بجائے الجھن ہوتی تھی۔ یار فاریہ اب بس کر دو۔ ایک رات جب فاریہ سسکیاں لے رہی تھی غفار جھنجھلا کر بولا، میں تھک کر آتا ہوں، سکون چاہیے ہوتا ہے، اور یہاں ہر وقت ماتم بچھا ہوتا ہے۔ تمہارے رونے دھونے سے میرے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ میرے ابا مرے ہیں غفار، فاریہ نے دکھ سے کہا۔ تو سب کے مرتے ہیں، زندگی رک تو نہیں جاتی۔ تم نے ہی کہا تھا کہ ہم نئی دنیا بسائیں گے، مگر تم تو میری زندگی کو جہنم بنا رہی ہو۔ غفار نے کروٹ بدل لی اور سو گیا۔ فاریہ اندھیرے میں چھت کو گھورتی رہی۔ تنہائی کا احساس اتنا شدید تھا کہ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ فاریہ کا وزن کم ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن پچھلے 1 ہفتے سے اس کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ صبح اٹھتے ہی سے چکر آتے اور کھانے کی بو سے متلی ہونے لگتی۔ ایک صبح وہ کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی کہ اچانک اسے شدید ابکائی آئی۔ وہ سنک کی طرف بھاگی اور کہہ کرنے لگی۔ سر اتنا چکرایا کہ وہ وہیں فرش پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ زکیہ بیگم صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ آواز سن کر بھاگی آئیں۔ کیا ہوا؟ اب کیا ڈرامہ ہے؟ لیکن فاریہ کا زرد چہرہ اور حالت دیکھ کر زکیہ بیگم کی تجربہ کار نگاہیں کچھ اور بھانپ گئی۔ ان کے چہرے کی سختی یکدم حیرت اور پھر ایک دبی ہوئی خوشی میں بدل گئی۔ چکر آ رہے ہیں؟ انہوں نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ جی، بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، فاریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ زکیہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ چل کمرے میں لیٹ جا، میں غفار کو فون کرتی ہوں کہ واپسی پر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ فاریہ حیران رہ گئی، یہ تبدیلی کیسی؟ شام کو جب غفار آیا اور اسے محلے کی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو واپسی پر دونوں کے تاثرات مختلف تھے۔ غفار کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو فاریہ نے شادی کے ابتدائی دنوں کے بعد اب دیکھی تھی، جبکہ فاریہ وہ ایک عجیب سے خوف اور ذمہ داری کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے تصدیق کر دی تھی، وہ امید سے تھی،
گھر پہنچتے ہی غفار نے ماں کو خوشخبری سنائی۔ امی مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ذکیہ بیگم نے صدقے واری ہوتے ہوئے بیٹے کا ماتھا چوما۔ ہائے میں صدقے جاؤں، اللہ نظر بد سے بچائے، شکر ہے ہمارے گھر کا وارث آنے والا ہے۔ پھر انہوں نے مڑ کر فاریہ کو دیکھا۔ ان کی نظروں میں اب بھی محبت نہیں تھی، مگر ایک مطلب پرستی ضرور تھی۔ دیکھ بہو، اب تجھے اپنا خیال رکھنا ہوگا، یہ بچہ میرے غفار کی نشانی ہے، ہمارے خاندان کا چراغ ہے، اب رونا دھونا بند کر، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ غفار فاریہ کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ مہینوں بعد اس کا پہلا محبت بھرا لمس تھا۔ فاریہ آپ خوش ہو جاؤ، دیکھو اللہ نے ہماری سن لی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی، فاریہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ رات کے کھانے پر منظر بدلا ہوا تھا۔ آج پلیٹ میں روٹی جلی ہوئی نہیں تھی اور سالن میں بوٹیاں زیادہ تھیں۔ غفار خود اسے پانی کا گلاس پکڑ کر دے رہا تھا۔ امی، کل سے فاریہ سے بھاری کام نہ کروایا کریں، غفار نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، میں کون سا جلاد ہوں۔ ذکیہ بیگم نے فوراً صفائی دی۔ میں خود خیال رکھوں گی، بس یہ اپنا موڈ ٹھیک رکھے، اب اسے ماں بننا ہے، ذمہ داری کا احساس کرے۔ فاریہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ غفار کا رویہ بہتر ہو گیا تھا، ساس کی زبان کو بھی عارضی لگام لگ گئی تھی، مگر فاریہ کے اندر ایک نیا طوفان برپا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ، یہ آنے والا ننھا وجود کیا واقعی خوشخبری ہے یا یہ ایک اور زنجیر ہے۔ پہلے وہ صرف غفار کی بیوی ہونے کی وجہ سے قید تھی، اب وہ اس کے بچے کی ماں بن کر ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قید ہونے والی تھی۔ کورٹ میرج کے فیصلے نے اسے ماں باپ سے توڑا تھا اور اب یہ بچہ اسے واپسی کے ہر راستے سے روک دے گا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، ایک معصوم جان اس کے اندر پل رہی تھی۔ ممتا کا ایک انجانا سا احساس جاگا، لیکن ساتھ ہی خوف کا سایہ بھی گہرا ہو گیا۔ اگر یہ بیٹی ہوئی تو کیا اس کا حشر بھی فاریہ جیسا ہوگا؟ اور اگر بیٹا ہوا تو کیا وہ غفار جیسا بنے گا؟ غفار ابھی بھی اس بچے کی آمد کی خوشی میں مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ میرا بیٹا آئے گا، دکان سنبھالے گا۔ فاریہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور گود میں گر گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی ذات اب ثانوی ہے۔ اس گھر میں عزت فاریہ کی نہیں بلکہ پیٹ میں پلنے والے وارث کی ہو رہی ہے، وہ تو بس ایک ذریعہ تھی۔ غفار، فاریہ نے آہستہ سے پکارا۔ جی جانم۔ غفار کا لہجہ بہت نرم تھا۔ کیا اب میں کبھی امی کے گھر جا سکوں گی؟ شاید بچے کی خبر سن کر وہ مان جائے۔ اس کے دل میں ایک موہوم سی امید جاگی۔ غفار کے ماتھے پر شکن آئی مگر وہ فوراً مسکرا دیا۔ ابھی چھوڑو ان باتوں کو، جب بچہ گود میں آئے گا تب دیکھیں گے، ابھی صرف ہماری خوشی پر دھیان دو۔ فاریہ سمجھ گئی یہ دروازہ ابھی بھی بند ہے، اسے اسی پنجرے میں رہنا ہے، بس اب پنجرے میں دانا پانی تھوڑا بہتر ہو جائے گا۔ اس نے سر جھکا لیا اور اپنی قسمت سے سمجھوتا کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، چاہے وہ خوشی کے لمحات ہوں یا غم کی گھڑیاں۔ فاریہ کے لیے حمل کے یہ 9 مہینے زندگی کا سب سے کٹھن سبق ثابت ہوئے۔ جسمانی نکاہت، سانس کا پھولنا اور کمر کا درد تو ایک طرف، اس کے دل کے اندر جو ندامت کا طوفان برپا تھا اس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جیسے جیسے بچہ اس کے وجود کے اندر ہلچل مچاتا، اسے اپنی ماں یاد آتی۔ اسے احساس ہوتا کہ جس ماں نے اسے 9 ماہ اپنے وجود کا حصہ بنا کر پالا، اس کی ایک ایک جنبش پر اپنی جان وار دی، اسے اس نے ایک پل میں محض اپنی ضد اور ایک نام نہاد عشق کی خاطر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ان 9 مہینوں میں غفار اور ذکیہ بیگم کا رویہ واقعی بدل گیا تھا۔ غفار اب دکان سے واپسی پر اس کے لیے پھل لاتا، اس کی دواؤں کا وقت یاد رکھتا اور ذکیہ بیگم بھی اسے بھاری کام کرنے سے روک دیتی۔ مگر فاریہ جانتی تھی کہ یہ ساری عزت، یہ سارا پروٹوکول اس کے لیے نہیں بلکہ اس وارث کے لیے ہے جو اس کے بطن میں پل رہا تھا۔ لیکن اس کے دل میں ایک اور خوف پنپ رہا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ کیا غفار اور ذکیہ بیگم اسے قبول کر لیں گے؟ ایک رات جب درد کی لہروں نے اسے بے حال کر دیا تو اسے پہلی بار اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو ایک ماں اپنی اولاد کو دنیا میں لاتے وقت سہتی ہے۔ اس تکلیف کے عالم میں اس کے لبوں پر صرف ایک ہی پکار تھی، امی مجھے معاف کر دیں امی۔ ہسپتال کے سرد کمرے میں جب پہلی بار ایک ننھی سی جان کی آواز گونجی تو فاریہ کی ساری تھکن، سارا درد اور ساری اذیت جیسے ایک پل میں ہوا ہو گئی۔ نرس نے گلابی چادر میں لپٹی ایک نہایت خوبصورت گورے رنگ کی ننھی گڑیا فاریہ کی گود میں رکھی۔ فاریہ نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، یہ پچھتاوے کے آنسو تھے۔ میری بچی، میری ننھی جان،
وہ سسکیوں کے درمیان بڑبڑائی۔ کاش میں نے اپنی ماں کا دل نہ دکھایا ہوتا، کاش میں نے ان کی ممتا کی قدر کی ہوتی۔ پچھتاوے بڑھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد غفار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، شاید وہ بھی بیٹے کی امید لگائے بیٹھا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر فاریہ کی گود میں موجود اس معصوم وجود پر پڑی جس کی آنکھیں ابھی بند تھیں اور جو سکون سے سو رہی تھی، غفار کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے آہستہ سے جھک کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ اس کی اپنی آنکھیں نم ہو گئیں اور لبوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کتنی پیاری ہے یہ، بالکل تمہاری طرح فاریہ۔ غفار کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی۔ اسی لمحے زکیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی نظر بیٹی پر پڑی تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور ماتھے پر وہی پرانے بل آ گئے۔ لڑکی ہوئی ہے، انہوں نے بددلی سے کہا۔ اتنی منتیں مانگی تھیں، خیراتیں دی تھیں کہ وارث آئے گا، اور یہاں تو رحمت نازل ہو گئی۔ اب پالتے رہو اسے ساری عمر، اور آخر میں یہ بھی کسی کے ساتھ۔ امی! غفار کی کڑکدار آواز نے زکیہ بیگم کو خاموش کر دیا۔ زکیہ بیگم ایک لمحے کے لیے سہم گئیں۔ غفار نے اپنی بیٹی کو فاریہ کی گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں کہا، آج کے بعد اس بچی کے بارے میں کوئی جلی کٹی بات مت کیجیے گا۔ یہ میرے گھر کی رحمت ہے، میرے نصیب کی برکت ہے۔ اس کے آنے سے میرے دل کی سختی ختم ہو گئی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یہ میری بیٹی ہے، میری شہزادی ہے، اور میں اسے وہ تمام عزت دوں گا جس کی یہ حقدار ہے۔ اسی لیے آئندہ آپ اس کے سامنے ایسی کوئی بھی بات کبھی نہیں کریں گی۔ فاریہ جو اب تک ڈر رہی تھی کہ شاید بیٹی کے پیدائش پر اسے دوبارہ تذلیل کا سامنا کرنا پڑے گا، غفار کے ان الفاظ پر پرسکون ہو گئی۔ اسے لگا جیسے غفار کی انا کا بھاری بت اب ٹوٹ چکا ہے۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ فاریہ نے اپنی بیٹی کا نام جنت رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بچی اس کے لیے اس کی ماں کے قدموں والی جنت کا راستہ کھول دے۔ ایک صبح فاریہ نے ہمت جمع کی اور غفار سے کہا، غفار، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ میں اس بچی کو ان کی گود میں ڈال کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں اب اس بوجھ کے ساتھ مزید نہیں جی سکتی۔ فاریہ کے منت بھرے انداز پہ غفار نے اس بار اسے نہیں روکا۔ وہ خود اسے لے کر اس گلی میں پہنچا جہاں سے فاریہ ایک رات سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ فاریہ نے کانپتے ہاتھوں سے جنت کو اٹھایا اور اپنے پرانے گھر کے بوسیدہ دروازے پر دستک دی۔ دروازہ سکینہ بیگم نے کھولا۔ بیٹی کو سامنے دیکھ کر ان کے چہرے پر وہی پتھروں جیسی سختی آ گئی جو ابا کے انتقال والے دن تھی۔ تم پھر یہاں آ گئی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ سکینہ بیگم نے مڑنے کی کوشش کی۔ امی، 1 منٹ رکیں۔ فاریہ کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ سکینہ بیگم کے قدم رک گئے۔ فاریہ نے آگے بڑھ کر اپنی گود میں سوئی ہوئی ننھی جنت کو اپنی ماں کے سامنے کر دیا۔ امی، یہ دیکھیں، یہ آپ کی نواسی ہے۔ اس کا نام میں نے جنت رکھا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ امی، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں بھٹک گئی تھی۔ میں نے آپ کا سر جھکایا، آپ کا دل جھکایا۔ اب میں خود ماں بنی ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دیں امی۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ امی، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ کل کو میری بیٹی بھی میرے ساتھ وہی کرے گی جو میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ خدا کے لیے اپنی جنت کو مجھ پر حرام مت کرے امی۔ سکینہ بیگم نے نظر اٹھا کر اس ننھی سی بچی کو دیکھا۔ جنت نے اسی وقت اپنی چھوٹی سی آنکھیں کھولیں اور ایک معصوم سی انگڑائی لی۔ وہ بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسی 21 سال پہلے فاریہ اپنی ماں کی گود میں لگی تھی۔ سکینہ بیگم کا دل جو مہینوں سے نفرت اور غصے کی تہوں میں دبا ہوا تھا، ممتا کے ایک لمس سے پگھل گیا۔ ان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے پڑھ کر جنت کو اپنی گود میں لے لیا۔ معصوم بچی کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تو سکینہ بیگم کی ضبط کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ میری بچی۔ انہوں نے جنت کو سینے سے لگایا اور پھر دوسرا ہاتھ بڑھا کر فاریہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ صحن میں آہوں اور سسکیوں کا ایک طوفان تھا، مگر یہ طوفان تباہی کا نہیں تھا بلکہ دوبارہ ملاپ کا تھا۔ فاریہ اپنی ماں کے سینے سے لگی ایسے رو رہی تھی جیسے برسوں سے بچھڑی کو ماں مل گئی ہو۔ غفار دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ اصل جیت انا کی نہیں بلکہ رشتوں کے مان کی ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد سکینہ بیگم نے فاریہ کا ماتھا چوما اور مسکرا کر کہا، گھر آجا فاریہ، تیرا ابا تو چلا گیا مگر تیری ماں اب بھی تیرا انتظار کر رہی تھی۔ فاریہ نے اپنی بیٹی اور اپنی ماں کو دیکھا۔ اس سے لگا کہ آج وہ واقعی آزاد ہو گئی ہے۔ اس کی زندگی کا سیاہ باب ختم ہو چکا تھا اور ایک روشن، پرسکون
اور محبتوں بھرا سفر شروع ہو رہا تھا۔ انا کا قیدی اب رہا ہو چکا تھا اور اس کی رہائی کا وسیلہ وہ ننھی سی جنت بنی تھی جو اب اپنی نانی کی گود میں سکون سے کھیل رہی تھی۔ فاریہ نے ایک نظر مسکرا کر غفار کی طرف دیکھا، جس کی مسکراتی آنکھیں جنت کے اوپر جمی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ فاریہ نے بے ساختہ رب کا شکر ادا کیا کیونکہ اب غم کے بادل چھٹ چکے تھے اور خوشیوں نے ان کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔